بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو۔ شیر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو شیر خدا کا لقب دیا گیا؟ شیر کے متعلق عجیب و غریب معلومات۔ شیر کا احادیث میں کیا تذکرہ آیا ہے؟ شیر کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ معزز دوستو، شیر درندوں میں سے سب سے معروف درندہ ہے۔ شیر کو عربی زبان میں اسد کہتے ہیں اور شیرنی کے لیے عربی زبان میں اسدہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ معزز دوستو، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیر کے بہت سارے نام ہیں، کسی چیز کے زیادہ نام اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ شیر کی حیثیت اس کے طاقتور، بہادر اور چالاک ہونے کی وجہ سے ایک بارو بادشاہ کی سی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قوت، دلیری، بہادری، جرت اور حملہ آوری میں شیر کی مثال دی جاتی ہے۔ معزز دوستو، اسی وجہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ معزز دوستو، بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ شیر کے لیے قابل فخر ہے کہ اس کے نام سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا۔ معزز دوستو، بعض ماہرین حیوانات کہتے ہیں شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ شیر کی خوبیوں میں سے یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جائے تو وہ اسے اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ اس پر نہیں آتا۔ جب شیر کو بھوک لگی ہوتی ہے تو یہ بدمزاج ہو جاتا ہے، لیکن جب شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ سست ہو جاتا ہے۔ شیر کتے کا جھوٹا پانی بالکل نہیں پیتا۔ شیر بہادر اور دلیر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے۔ شیر مرغ کی آواز سن کر گھبرا جاتا ہے، بلی کی آواز سے خوف میں آ جاتا ہے۔ شیر آگ کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ شیر کی گرفت بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی درندے سے الفت نہیں رکھتا، وہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے لیے حملے کا جواب دے سکیں گے۔ معزز دوستو، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ کچھ لوگ ایک جگہ کے اوپر آرام کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے خیریت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی حضور، رستے میں ایک شیر ہے جس نے لوگوں کو خوف زدہ کر رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر سواری سے اترے اور شیر کے قریب جا کر اس کا کان پکڑا اور اسے رستے سے ہٹا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے بارے میں بالکل سچ ارشاد فرمایا ہے کہ واقعہ ہی تجھے ابن آدم پر اس کے غیر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے مسلط کیا گیا ہے۔ اگر انسان اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو پھر تم اس پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ معزز دوستو، حضرت سیدنا محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر دریا کا سفر کر رہا تھا تو وہ کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک تختے پر بیٹھ گیا۔ وہ تختہ بہتا ہوا ایک شیر کی جھاڑی کے قریب لگ گیا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ شیر میری طرف لپکا تو میں نے شیر سے کہا، میں سفینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، اس وقت میں رستے میں ہوں اور میں رستہ بھول گیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شیر اپنے کندھے سے اشارہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے مجھے سیدھے رستے پر لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد شیر وہاں سے چلا گیا اور میں محفوظ رہا۔ معزز دوستو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے عاشق بن جائیں تو ہمیں خطرناک سے خطرناک چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ معزز دوستو، یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ اکرام پر جب مشکل پیش آتی تو وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے تھے تو مشکل خود مشکل کو ٹال دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو شیر اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے، خدایا مجھے کسی نیک اور اچھے آدمی پر مسلط نہ کرنا۔ معزز دوستو، فقہ حنفیہ کے مطابق شیر کی خرید و فروخت حرام ہے، اس لیے اس سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔
شیر کے شکار کیے ہوئے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ معزز دوستو، شیر کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ شیر سے خواب میں بھاگ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ شیر کو دیکھنے والا ہمیشہ بخار میں مبتلا رہے گا یا جیل میں اپنی زندگی گزارے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ شیر کے بال یا گوشت یا شیر کی ہڈی اس کے پاس ہے تو اسے کسی حاکم یا دشمن سے دولت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ شیر پر سوار ہے لیکن اسے خوف محسوس ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہوگا، تو اسے چاہیے کہ یہ صدقہ کرے۔ اور اگر سوار ہونے والے کو خوف محسوس نہیں ہو رہا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دشمن پر غلبہ پائے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شیر کے ساتھ لیٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دشمن سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ وہ شیر کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ ظالم بادشاہ کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ شیر کے بچے کو گود میں لیے بیٹھا ہے تو اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی۔ اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ شیر اسے دیکھ کر چنگاڑتا ہے تو وہ کسی مرض میں مبتلا ہوگا۔ معزز دوستو، یہ تھی شیر کی کچھ خصوصیات اور شیر کے متعلق معلومات۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔